ویلکم اسٹوڈنٹ. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈسکوری آف نیوکلیس. جے تھامسن ایک سائنٹسٹ تھا جنہوں نے الیکٹران کی ڈسکوری کی تھی. الیکٹران کو ڈسکور کرنے کے بعد جے تھامسن نے اپنا ایک ماڈل دیا 1898 میں. تو جے تھامسن کا جو ایٹم کے لیے ماڈل تھا وہ کچھ یوں تھا کہ ایٹم از پازیٹیولی چارج لمپس آف میٹر اینڈ in which electrons are uniformly distributed. تو جے تھامسن ماڈل آف ایٹم کے مطابق ایٹم ایک پازیٹیولی چارج میٹر ہے جس میں الیکٹران کسی جگہ پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اگر ہم اس کو پکچرائز کر لیں تو یہ جو ریڈ بال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پازیٹیولی چارج میٹر ہے اور اس میں یہ جو وائٹ بال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الیکٹرانز ہے. تو نیچے پازیٹیولی چارج میٹر کی ایک یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں الیکٹرانوں کی جگہ پہ ڈسٹریبیوشن ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ تھامسن ایٹامک ماڈل کو ہم یوں پکچرائز کر سکتے ہیں. اس کا ہم اگر اینالوجی دیکھ لیں تو واٹر میلن کے اندر جو آپ کو یہ ریڈ ریجن نظر آ رہا ہے یہ پازیٹیو چارج کو شو کر سکتا ہے اور اس میں اس کی جو گٹلیاں ہیں بلیک تو یہ الیکٹران کو شو کر سکتا ہے. تو یہ جے تھامسن ایٹامک ماڈل کی ایک پکچر ہم یوں پیش کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ کہ جے تھامسن کا جو ایٹامک ماڈل ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ پازیٹیولی چارج میٹر, ٹھیک ہے, اور اس پازیٹیولی چارج میٹر میں الیکٹران یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو یہ بات یہاں پہ یاد رکھیے گا. اب اسٹوڈنٹ یہ جو جے تھامسن ماڈل آف ایٹم ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے رتر فورڈ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ رتر فورڈ ایکسپیریمنٹ کے نام سے مشہور ہے. اب رتر فورڈ کے سجیشن پہ دو سائنٹسٹ ہانس گیگر اور ارنسٹ مارسڈن نے 1911 میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے الفا پارٹیکل کو یوز کیا. الفا پارٹیکل ہمارے پاس ہیلیم کے آئنز ہیں. اگر ہم ہیلیم کے ایٹم سے الیکٹران کو نکال لیں تو جو پیچھے رہ جائے گا ہیلیم آئن اس کو ہم الفا پارٹیکل کہتے ہیں. اور الفا پارٹیکل ایک ریڈیو ایکٹیو سورس سے ایمٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے الفا پارٹیکل کو یوز کیا. الفا پارٹیکل کی ایک نیرو بیم کو انہوں نے تھن گولڈ فائل پہ ڈائریکٹ کیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہاں پہ یہ الفا پارٹیکل کی ایک سورس ہے. یہاں اس سورس سے الفا پارٹیکل ایمٹ ہوں گے. آگے ایک لیڈ کا کولومیٹر رکھا ہوا ہے. یہ کولومیٹر اس بیم کو نیرو کر دے گا. اس کولومیٹر سے آگے تھن میٹالک گولڈ کی ایک تھن فلم رکھی ہوئی ہے اور اس سے کچھ فاصلے پہ زنک سلفائڈ کا ایک اسکرین رکھا ہوا ہے اور زنک سلفائڈ کے اسکرین کے ساتھ ایک مائکروسکوپک رکھا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹ جب یہ الفا پارٹیکلز اس تھن میٹالک فائل سے پاس ہو کے اس اسکرین زنک سلفائڈ پہ اسٹرائک کریں گے تو وہاں پہ لائٹ کی فلیشز آئیں گی. A zinc sulfide screen was set at the other side which gives visible flash of light when alpha particles strike it. جب یہ الفا پارٹیکل اس اسکرین پہ اسٹرائک ہوں گے تو وہاں سے ویزیبل لائٹ کی فلیشز نکلیں گی. تو یہاں پہ جو مائکروسکوپ رکھا ہوا ہے تو یہ مائکروسکوپ اس ویزیبل فلیش آف لائٹ کو آبزرو کرے گی. تو اسٹوڈنٹ یہ جو رتر فورڈ ایکسپیریمنٹ ہے اس کی ارینجمنٹ کچھ یوں ہے. اب اسٹوڈنٹ اس ایکسپیریمنٹ سے جو آبزرویشن سامنے آئے وہ کچھ یوں تھے. اگر ہم تھامسن ماڈل کی بات کریں تو تھامسن ایٹامک ماڈل کے مطابق الفا پارٹیکل کو اسٹریٹ ڈائریکشن میں جانا چاہیے, تھن فائل سے پاس ہو کر اسٹریٹ ڈائریکشن میں جانا چاہیے, یا اگر ڈیفلیکٹ بھی ہوں تو وہ اسمال اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوں گے. مینس کہ جب اس تھن میٹالک فائل سے الفا پارٹیکل پاس ہوں گے تو ان کو اسٹریٹ جانا چاہیے, کیونکہ جے تھامسن
ماڈل آف ایٹم کے اندر پازیٹیولی چارج اور نیگیٹیولی چارج الیکٹران ان کی یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہے، تو الفا پارٹیکل کو ان سے اسٹیٹ وے نکل جانا چاہیے. لیکن جو آبزرویشن ہمارے پاس آئی وہ کچھ اس طرح تھے کہ موسٹ آف دی الفا پارٹیکل ور ڈیفلیکٹڈ ایٹ اسمال اینگل. زیادہ الفا پارٹیکل ایسے تھے جو کہ ایٹم سے کم اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوئے یا سیدھے چلے گئے. فیو الفا پارٹیکل ور ڈیفلیکٹڈ ایٹ لارج اینگل. لیکن کچھ الفا پارٹیکل ایسے بھی تھے جو کہ ایٹم سے لارج اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوئے. اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں یہ الفا پارٹیکل لارج ڈیفلیکشن پہ پاس ہوا، اسی طرح یہ الفا پارٹیکل اس ایٹم سے لارج ڈیفلیکشن پہ پاس ہوا اسی طرح. تو یہاں پہ کچھ الفا پارٹیکل ایسے تھے جو کہ بیکورڈ ڈائریکشن میں سکیٹرڈ ہوئے. جس طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو کچھ الفا پارٹیکل ایٹم سے ٹرن بیک ہوئے، تو مینس کہ یہاں پہ 3 قسم کے الفا پارٹیکل آبزرویشن میں آئے. زیادہ تر پارٹیکل تو اسٹریٹ چلے گئے یا کچھ بہت کم اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوئے. کچھ پارٹیکل ایسے تھے جو کہ لارج اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوئے، جس طرح یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے. اور بہت کم ایسے پارٹیکل تھے جو کہ اس ایٹم سے باؤنس بیک ہوئے. تو یہ 3 قسم کے پارٹیکلز تھے. تو اسٹوڈنٹ اس آبزرویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے رتر فورڈ نے ایٹم کا یہ پکچر پیش کیا کہ ایٹم از موسٹلی ایمپٹی اسپیس. مینس کہ جو پارٹیکل اس گولڈ فائل سے اسٹریٹ وے یا کم اینگل سے ڈیفلیکٹ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹم جو ہے زیادہ تر ایمپٹی اسپیس ہے. تو رتر فورڈ نے ان الفا پارٹیکل جو کہ اسٹریٹ چلے گئے یا کم اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوئے وہاں سے یہ پوائنٹ نکالا کہ ایٹم از موسٹلی ایمپٹی اسپیس. دوسرا جو الفا پارٹیکل زیادہ اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہوئے یا وہ اس ایٹم سے باؤنس بیک ہوئے، اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے رتر فورڈ نے یہ پروپوز کیا کہ ایٹم کے اندر ایک ٹینی یا بہت اسمال سے نیوکلس ہے جس پہ پازیٹیو چارج ہے اور جس میں ایٹم کا میجارٹی آف دی ماس کنسنٹریٹڈ ہے. اور اس کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ الیکٹران جو ہے وہ نیوکلس سے کچھ فاصلے پہ ہے. تو اسٹوڈنٹ اس سے پہلے والے سلائیڈ پہ جو ریزلٹ یا جو آبزرویشن آئی تھی رتر فورڈ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا. اب اسٹوڈنٹ یہ رتر فورڈ ایٹامک ماڈل، اس ایکسپیریمنٹ کے بعد رتر فورڈ نے اپنا ایک ماڈل دیا ایٹم کے لیے. تو رتر فورڈ ایٹامک ماڈل کے مطابق ایٹم کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نیوکلیس پلس الیکٹران. اور رتر فورڈ نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ الیکٹرانوں کو جے تھامسن نے ڈسکور کیا اور نیوکلیس کو رتر فورڈ نے ڈسکور کیا. اب اگر ہم رتر فورڈ کا ایٹامک ماڈل پکچرائز کر لیں تو یہاں پہ یہ ایک ٹینی نیوکلیس ہوگا جس پہ پازیٹیو چارج ہوگا اور جو کہ میجارٹی آف دی ماس آف دی ایٹم کنٹین کرے گا اور اس سے کچھ فاصلے پہ الیکٹرانز ہوں گے. یہاں پہ دیکھ لیں یہ نیوکلیس ہے اور یہ یہاں پہ نیوکلیس سے کچھ فاصلے پہ الیکٹرانز ہیں. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے نیوکلیس کی ڈسکوری کے بارے میں پڑھا کہ نیوکلیس ایٹم کے اندر کس طرح ڈسکور ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیوکلیئر کمپوزیشن اور نیوکلیئر پراپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.